والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سیرت صحابہ کے اس خصوصی نشست میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر اور مشہور صحابی کی سیرت کو لے کر حاضر ہوں۔ ان کا نام مسلمان کا بچہ جانتا ہے، کسی کے لیے نیا نہیں۔ ان کا نام احادیث پڑھنے پڑھانے والے، سننے سنانے والے بار بار ان کا نام سنتے ہیں۔ میری مراد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر، ان کے والد کا نام عبداللہ بن حرام الانصاری الخزرجی، وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہترین جلیل القدر صحابی تھے۔ ان کے بیٹے تھے جابر، عبداللہ کے۔ جابر یہ تھے تو مدینے کے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو ہجرت کرنے سے پہلے ہی یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ مکہ آئے تھے، مکے میں آ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تیاری کے طور پر موسم حج میں مدینے سے جو لوگ بھی حج کرنے آتے تھے ان سے ملاقات کرتے تھے۔ اس ملاقات کو حدیث کی کتابوں میں بیعۃ العقبۃ الاولی، بیعۃ العقبہ الثانیہ، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ نامی مقام پر مدینے سے آنے والے لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اور اس ملاقات میں دین کی دعوت پیش کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے جاتے تھے۔ انہی نفوس قدسیہ میں، انہی نیک لوگوں میں سے ایک نیک نام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عقبہ ثانیہ میں اپنے والد عبداللہ کے ساتھ یہ مکہ آئے تھے مدینے سے، اور اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی اور مسلمان ہو گئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی تھے۔ پیارے نبی ان کو بہت پیار کرتے تھے اور یہ بھی پیارے نبی کو ٹوٹ کر چاہتے تھے۔ دیکھیے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ حضرت جابر خود سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا اور ہمارے ساتھ اللہ کے نبی بھی تھے اور صحابہ بھی تھے۔ سفر میں میری سواری تھک کر بیٹھ گئی۔ اونٹ جب تھک کر بیٹھ جاتا ہے تو اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، الا ہے کہ وہ خود بخود اٹھ جائے۔ آپ کتنا بھی ڈانٹ لو، کتنا بھی مار لو، اونٹ اگر بیٹھ جائے چلتے چلتے تھک کر، کوئی اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ اب پورے صحابہ آگے چلے جا رہے ہیں، جابر اپنے اونٹ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اچھا ہوا پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار تھے۔ وہ ہمیشہ پیچھے سے آتے تھے، کون کیا تکلیف میں سب کی نگرانی کرتے ہوئے آتے تھے۔ کہا جاتا ہے نا، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار جو ہے خادم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی پیچھے سے آئے، دیکھا جابر کیا ہوا؟ حضرت جابر نے کہا، اللہ کے نبی یہ اونٹ تھک کر بیٹھ گیا ہے، اٹھتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو ضرب لگائے، ایک دو مار مارے اونٹ کو، پھر وہ اونٹ اٹھ کر ایسی طاقت سے چلنے لگا۔ حضرت جابر کہتے ہیں، فصار سیرا لم یسر مثلہ قط، ایسی طاقت کے ساتھ، ایسی چستی کے ساتھ وہ اونٹ دوڑنے لگا، اس سے پہلے کبھی بھی ویسا نہیں چلا تھا۔ اللہ کے نبی نے جابر سے کہا، جابر یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ حضرت جابر نے کہا، نہیں اللہ کے نبی، اچھا طاقتور اونٹ ہے، میں آپ کو نہیں بیچوں گا۔
پیارے نبی نے اصرار کیا، نہیں جابر مجھے چاہیے وہ اونٹ، مجھے بیچ دو۔ اور نبی اصرار کر رہے ہیں۔ حضرت جابر نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی، میں آپ کو بیچ دوں گا، مگر ابھی نہیں، مدینے کو جانے کے بعد یہ اونٹ آپ کے حوالے کر دوں گا۔ جب مدینہ گئے تو اونٹ لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدے کے مطابق حوالہ کر دیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قیمت ادا کر دی۔ اونٹ کی قیمت ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے کہا اس اونٹ کو بھی لے جاؤ۔ اللہ اکبر! گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ دینے کا ایک نرالا انداز ہے۔ کیا انداز اپنایا دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ دینے کا۔ پہلے اونٹ کو خرید لیے، پیسہ دے دیے، پھر کہا کہ اونٹ بھی میری طرف سے تحفہ لے لو۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت حضرت جابر کے ساتھ، اتنا چاہتے تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت یہ تھی، 9 بہنوں کے اکیلے بھائی تھے۔ 9 بہنوں کے اکیلے بھائی تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سفر میں پیارے نبی کے ساتھ تھے۔ پیارے نبی نے فرمایا جابر شادی نہیں کرو گے؟ تزوجتا، شادی ہو گئی کیا تمہاری؟ جابر نے کہا ہاں اللہ کی نبی میری شادی ہو گئی۔ پیارے نبی نے فرمایا یہاں دیکھیے جابر کی شادی ہو گئی، پیارے نبی کو کانوں کان خبر بھی نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس زمانے میں جو شادیاں ہوا کرتی تھی اتنی سیدھی سادی، کوئی ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ سارے محلے کو بلائے، بڑے لوگوں کو بلائے، سیدھی سادی شادیاں ہو جایا کرتی تھی۔ پیارے نبی کی شرکت کو بھی ضروری نہیں سمجھے جابر، شادی ہو گئی، اور پیارے نبی سوال کر رہے ہیں کہ شادی نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی شادی ہو گئی میری۔ پیارے نبی نے فرمایا بکرن ام سیبن، کنواری لڑکی سے شادی کیے ہو یا شوہر دیدہ سے، بیوہ عورت سے شادی کیے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی بیوہ عورت سے شادی کیا ہو۔ پیارے نبی نے فرمایا فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، کنواری سے شادی کرنا تھا نا جابر، کیونکہ جابر بھی جوان تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی دراصل بات یہ ہے میرے والد نے میری سرپرستی میں 9 بہنیں چھوڑے ہیں، اور کنواری لڑکی میں ناز نخرے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے میں نے بیوہ عورت سے شادی کیا، عمر والی عورت سے شادی کیا، کیونکہ اس کے اندر ناز نخرے کم ہوتے ہیں اور تجربہ زیادہ ہوتا ہے، اور وقت کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے وہ میری بہنوں کے کام آ جائے۔ کتنے اچھے بھائی ہیں جابر، اپنی بہنوں کے لیے کتنی بڑی قربانی دیے ہیں وہ، اللہ اکبر۔ بہرحال یہ ان کی خصوصیت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 3 ہجری میں جو جنگ احد ہوئی، اس جنگ میں جانے سے پہلے حضرت جابر سے کہا جابر تم اس جنگ میں شریک نہیں ہونا۔ کیوں منع کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ خود اس جنگ میں شریک ہو رہے تھے۔ پھر انہوں نے وصیت کی کہ جابر مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کل صبح جنگ ہونے والی ہے، اس جنگ میں سب سے پہلے میں جام شہادت نوش فرماؤں گا، سب سے پہلے میں اللہ کے راستے میں جان دے دوں گا۔ اور جیسے وہ بولے تھے جابر کہتے ہیں دوسرے دن جنگ ہوئی، سب سے پہلے ان کے والد شہید ہو گئے۔ یہی فرمان کا مطلب ہے، اللہ کے فرمان کا یہی مطلب ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ جنگ احد میں شہید ہونے سے پہلے انہوں نے جنگ میں جانے سے پہلے کہا تھا جابر میں جا رہا ہوں جنگ میں، تمہاری سرپرستی میں 9 بہنوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان بہنوں کا خوب خیال رکھنا۔ تو باپ کی اس وصیت کا انہوں نے اتنا لحاظ کیا
بیوہ عورت سے شادی کیا۔ اب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ تقریباً جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اب اسی میدان احد میں 70 صحابہ کو ایک ہی مقام پہ دفنا دیا گیا۔ بڑے بڑے صحابہ اس میں، مصعب بن عمیر بھی اسی میں شہید ہوئے، سید الشہداء شہیدوں کے سردار پیارے نبی کے چچا حمزہ بھی اسی میں شہید ہوئے، جابر کے والد بھی اسی میں شہید ہوئے۔ ساروں کی قبریں ایک ہی جگہ ہیں، اور 2 افراد کو، 3 افراد کو ایک قبر میں دفنا دیا گیا، کیونکہ جنگ کر کے تھکے ہوئے تھے، 70 قبر کہاں سے کھود سکیں گے؟ اس لیے ہوا یہ کہ ایک قبر میں 2 افراد کو دفنا دیا گیا۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے ساتھ جس صحابی کو دفنایا گیا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ ان کے والد کو الگ ایک قبر میں دفنایا جائے، ان کے ساتھ کوئی اور نہ ہو، تنہا اکیلے دفنایا جائے۔ اس لیے دفنانے کے، تدفین کے 6 مہینے کے بعد جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، پیارے نبی کے سامنے کہا، اللہ کے نبی میری خواہش ہے، آپ اجازت دیجئے کہ میں میرے والد کو قبر سے نکال کے دوسرے جگہ الگ سے دفناؤں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی قبر کو وہاں سے کھود کے نکالے، قبر کو کھودے، اور کھودنے کے بعد کہتے ہیں 6 مہینے پہلے جیسے ان کو دفنایا گیا تھا ویسے ہی ان کی لاش تازہ ہے، ایسے کہ جیسے سو رہے ہیں، صرف کان ذرا متاثر ہوا تھا، باقی پورا جسم جیسا کا ویسا تازہ ہے۔ یہ ان کے والد محترم کی کرامت تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی بات یہاں یاد رہے، ان کے والد کی قبر 6 مہینے کے بعد بھی انہیں یاد ہے کہاں ان کو دفنایا گیا۔ آج ہمارے والد، والدہ، بھائی بہنیں دفن ہوتے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں پڑتا کہ قبرستان میں کہاں، ایک اندازے سے بولتے ہیں وہاں ہے قبر، اندازہ بس، کیونکہ جاتے نہیں، دعا کرتے نہیں ہم لوگ۔ تو یاد رکھنا چاہیے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کھودے تو سیدھے ان کے والد کی قبر میں ان کی لاش ملی۔ فرماتے ہیں کہ ان کے والد پہ انتقال سے پہلے قرض تھا، اور قرض دار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار تنگ کر رہے تھے، قرض واپس کرو، تمہارے والد کا قرض واپس کرو۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کھجوروں کا باغیچہ تھا اس میں اتنے کھجور نہیں تھے کہ قرض واپس کر سکے، بار بار وہ تنگ کر رہے تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے رسول قرض خواہ میرے پاس آ کے تنگ کر رہے ہیں، آپ میرے لیے اور میرے والد کے حق میں سفارش کر دیجئے، ریکمنڈیشن کیجئے ذرا۔ اور وہ جسے قرض دینا تھا وہ یہودی تھا، وہ کب ماننے والا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سے ملاقات کیے، کہا کہ ذرا ٹائم دے دو، جابر کو ذرا مہلت دے دو۔ اس یہودی نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں ٹائم نہیں دوں گا، مجھے ابھی چاہیے۔ پیارے نبی نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، ان کے باغیچے میں جتنے کھجور ہیں سب لے لو، اور باقی جتنا تمہارا قرض ہے معاف کر دو۔ وہ جانتا تھا کہ کھجور بہت کم ہے، اس سے بھی وہ انکار کر دیا، نہیں میں اس کو بھی نہیں مانوں گا، مجھے میرا پورا پیسہ چاہیے، پورا قرض مجھے واپس کرو۔ ادھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے، جابر کی پریشانی کو دیکھ کر پیارے نبی نے کہا جابر پریشان نہیں ہونا، چلو تمہارے باغیچے کو چلتے ہیں۔ باغیچے کو گئے اللہ کے نبی، جا کے باغیچے میں گھومتے ہوئے کچھ دعائیہ کلمات پڑھے، کچھ دعائیں پڑھے اللہ کے نبی۔ پڑھنے کے بعد دعا کا اثر یہ ہوا کھجور اتنے بڑھ گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جابر
کھجور ناپتے جاؤ اور دیتے جاؤ، ناپتے جاؤ اور دیتے جاؤ اس یہودی کو۔ جتنا واپس کرنا تھا اتنا واپس کر دیے۔ حضرت جابر کہتے ہیں پورا قرض واپس کرنے کے باوجود بھی بے شمار کھجور بچے ہوئے تھے۔ دیکھیے دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے۔ بیمار ہوئے تو اتنے بیمار ہوئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد اللہ کے رسول وضو کیے، پھر وضو کا پانی جو تھا وہ جابر کے چہرے پہ مارے، چہرے پہ انڈھیلے۔ جابر کو ہوش آیا۔ ہوش آنے کے بعد حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ نہیں ہیں اور مجھے کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور میرے پاس مال بہت ہے، اس مال کا میں کیا کروں، میرا کوئی وارث نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کلالہ کی آیتیں نازل ہوئی۔ کلالہ کی آیتوں کا مطلب ہے جس کے ماں باپ نہ ہو، جس کی اولاد نہ ہو، تو اس کا مال کے حقدار اس کی بھائی بہنیں بن جاتی ہیں۔ تو گویا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے پہ امت کے لیے ایک نیا مسئلہ معلوم ہوا۔ قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوئی، کلالہ کی آیتیں آج بھی قرآن میں ہیں۔ بہرحال بہت ہی مجاہدانہ زندگی گزارے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امت کے لیے حدیثوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کر کے دیے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور ہیں، تو جابر بھی کوئی کم نہیں تھے۔ حدیثوں کا بہت بڑا ذخیرہ امت کے لیے چھوڑ کے گئے، اور ایک ایک حدیث کتنی محنت سے جمع کیے جانتے ہو؟ ایک حدیث کے لیے حضرت جابر مدینے سے لے کر ملک شام کنٹری تک گئے، کیونکہ ان کو پتہ چلا کہ وہاں عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے پاس ایک حدیث ہے۔ اس حدیث کو لینے کے لیے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے، سفر کی مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے گئے، وہ ایک حدیث کو لا کے جمع کیے۔ ایسے کئی بار آپ سنتے ہیں بیانوں میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو بے شمار حدیثوں کا خزانہ یہ امت کو تحفہ دے کر گئے ہیں۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد سن 70 پر 8 ہجری میں 90 پر 4 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔